السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں آپ سے بات ہوئی تھی، پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جادو کو توڑنے ختم کرنے کے لیے بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور ایسا عمل ہے جو کہ سنت میں اور اللہ کے حکم سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جادو کا شکار ہوئے، جب آپ پہ جادو کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 2 صورتیں نازل کی تھی اس جادو کو توڑنے کے لیے۔ وہ جادو نکالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، جہاں سے تھا وہ جادو نکالا گیا اور اس پہ گرہ تھی 11، اور یہ 11 آیتیں، ان گرہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت پڑھتے جاتے تھے، کھولتے جاتے تھے، اس طرح وہ آپ پہ سے جادو ختم ہو گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا یہ عمل ملتا ہے کہ ایک بستی میں ایک جنونی بندہ تھا، مجنون تھا، اس کو جکڑا ہوا تھا سنگلوں سے۔ تو جب وہ صحابی کو بتایا گیا تو انہوں نے اس کو دم کیا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اس کو شیطان نے مس کیا ہوا تھا اور شفا اس کو صحابی کے دم سے دی، تو صحابی سے پتہ کیا گیا تو اس نے بتایا میں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سورہ رقیہ، سورہ شفا کہا۔ اور سورہ فلق اور ناس، یہ بھی 2 ایسی صورتیں ہیں جو جادو کے توڑ کے لیے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بڑے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بڑی اچھی صفات ہیں، تو ان کے ساتھ تم پکارو اپنے مالک کو۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میرے مالک کی تعریف ہی تو ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، میرے مالک کی تعریف ہی تو ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنے مالک کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں، اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق ہی تو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے مالک، میرا تجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، میں عبادت بھی تیری کرتا ہوں اور مدد بھی تم سے ہی مانگتا ہوں۔ تو یہ تعلق جتنا گہرا ہو اسی حساب سے فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، انسانوں کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہم مالک کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مالک سے پھر مانگتے بھی ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسوس الخناس، ویسے خناس کی جو دلوں میں یا جو وسوسے ڈالنے والی ہیں، ان کی وجہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں۔ پتہ یہ چلا چاہے وہ جادو کرنے والے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں،
اگر میں پناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آ جاؤں، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق ہو، میں اللہ کو بتاؤں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ یہی بات بتائی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ تجھ ہی پر بھروسہ کریں، تجھ ہی پر توکل کریں، تجھ ہی پر مضبوطی کے ساتھ اپنا اعتقاد رکھیں کہ چاہے مشکل آئے، پریشانی آئے، جادو ہوں، شیطان ہوں، ان کو دور کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے توکل کرنے کا، مسئلہ ہے اعتماد کا، مسئلہ ہے بھروسے کا۔ میرا بھروسہ کتنا ہے میرے مالک پہ، میرے رب پہ میرا کتنا بھروسہ ہے؟ بس یہ چیز مجھے اور آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ جب میرا اور آپ کا بھروسہ مضبوط ہوگا تو پھر یہی دو صورتیں ہیں جو کہ پڑھ کے جادو ختم کیا جاتا ہے، اور یہی سورہ فاتحہ ہے جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جن کا اعتقاد بھی مضبوط تھا، جن کا عقیدہ بھی مضبوط تھا، انہوں نے عمل کیا اور اللہ نے شفا دے دی۔ آج بھی میں اور آپ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور ناس تین مرتبہ ہی پڑھ لیں، اور پڑھ کے دم کر لیں خود پہ اور پانی پیئیں، دم کر کے پانی پیئیں، انشاءاللہ میرا اللہ شفا دے گا۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فجر اور مغرب کے وقت آپ نے تین مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اور باقی نمازوں کے ساتھ ایک مرتبہ۔ کیا ہے، ہم اللہ سے ہر وقت دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ پانچوں وقت ہم اپنے اللہ سے پناہ اس کی مانگیں گے، شیطان مردود سے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے۔ تو میرا اللہ جس سے میرا تعلق بھی گہرا ہوگا